اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اے لوگو جب تم حج کے مناسک، حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح کرو؟ کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے اللہ کا ذکر کرو۔ جاہلیت کے دور میں مکہ کے جو بڑے وڈیرے تھے، مکہ کے سردار تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب حج سے فارغ ہو جاتے خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر نہیں وہ کیا کرتے تھے بلکہ اپنے بزرگوں کا صرف ذکر کرتے، اپنے پرکھوں کا ذکر کرتے، ان کی داستانیں بیان کرتے، ان کی بہادری اور شجاعت کے قصے بیان کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جب حج تم نے کر لیا ہے، اب اپنے آباء و اجداد کو ذکر نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور جس طرح اپنے آباء و اجداد کا محبت سے، پیار سے، فرید سے ذکر کرتے ہو، اللہ کا اس سے بھی بڑھ کر اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے ذکر کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو کافر تھے وہ کیا مانگا کرتے تھے، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا کافر یہ مانگا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، اور اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے۔ جو صرف دنیا مانگے اور آخرت نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ دنیا تو دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں عطا کرتا۔ اور مومن کیا مانگتا ہے؟ آگے وہ معروف دعا ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کچھ اہل ایمان وہ ہے جب وہ رب سے مانگتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جامع ترین دعا ہے قرآن پاک کی، ہر دعا اعلیٰ ہے، ہر دعا فضیلت والی ہے اپنی جگہ پر، لیکن سب سے جامع ترین دعا، سب سے کمپریہنسو دعا، سب سے جناب والا جامع ترین جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے جو قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے یہ دعا کثرت سے مانگا، کیونکہ اللہ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ اور دو ہی چیزیں ہیں، دنیا کی بلائی اور آخرت کی بلائی، جسے دنیا بھی بلائی بھی مل جائے، آخرت کی بلائی بھی مل جائے، پیچھے رہ کے آ جاتا ہے، پیچھے بچ کون سی چیز جاتی ہے؟ اور جہنم کی آگ سے بندہ بچنے کی بھی دعا کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جہنم خود عرض کرتی ہے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ کہتی ہے یا اللہ جو تجھ سے دعا کر رہا ہے مجھے اس سے بچا لے، مجھ سے بچا لے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اس بندے کو جو تجھ سے دعا کر رہا ہے تو مجھ سے بچا لے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں، 10 سال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال عمر تھی اور 10 سال خدمت کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کے ساتھ محبتیں فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پاک میں ایک شخص آ گیا اور عرض کرنے لگا جناب میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا مانگے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے عرض کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار مجھے دنیا کی بلائی عطا کر، آخرت کی بلائی عطا کر، اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا کی، وہ بندہ چلا گیا، دوسرے دن وہی شخص آیا اور پھر عرض کی جناب میرے لیے دعا فرمائیے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے پھر یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ بندہ پھر چلا گیا، حتیٰ کہ تیسرے دن پھر آیا صحابی رسول کی بارگاہ پاک میں اور آ کر عرض کرتا ہے کہ جناب میرے لیے دعا مانگیے۔ تیسرے دن بھی وہی عرض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور صرف یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس بندے نے بڑی حیرت کا، حیرانگی کا اظہار کیا، پوچھ لیا جناب میں 3 دن سے لگاتار آپ کے پاس آ رہا ہوں اور 3 دن سے آپ سے دعا کی التجا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، اور تینوں ہی دن آپ نے ایک ہی دعا فرمائی ہے، کوئی اور دعا مانگی نہیں؟ اور بھی بڑی دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں مانگتے، آپ نے ایک ہی دعا فرمائی ہے میرے لیے، اور آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا حقیقت سے پردہ اٹھائیے، ذرا سمجھائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال حضور کی صحبت پانے والے، وہ فرماتے ہیں اے بندے دیکھ، میں نے جب یہ مانگا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی بلائی عطا کر، تو دنیا کی جتنی خیر ہے، جتنی برکت ہے، جتنی بلائیاں اور اچھائیاں ہیں اور حسنات ہیں، وہ ساری کی ساری تو میں نے رب سے مانگ لی ہے۔ اور آخرت کے بارے میں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور پروردگار مجھے آخرت کی بلائی بھی عطا کر، تو آخرت کی جتنی بلائیاں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی عنایات ہیں، نوازشات ہیں، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، وہ ساری کی ساری میں نے مانگ لی ہیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہنم سے بھی پناہ مانگ لی ہے، آگ سے بھی بچنے کی دعا مانگ لی ہے۔ اے شخص بتا پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو میرے دوستو پہلی قرآنی دعا جو یہ ہے، یہ بڑی عام دعا ہے، عموماً مانگی جاتی ہے۔ تو ایک دعا ہم نے سیکھی ہے، ایک اور دعا میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے جب نماز ادا کریں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں عطا فرمائی۔ آج ایک ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ کچھ لوگ ایک طبقہ یا ایک فرقہ جسے کہہ لیجئے، وہ جناب والا ادھر سلام پھیرا، نہ ذکر نہ دعا نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بس بھاگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل مخالفت ہے سنت کی۔ یاد رکھیے میرے پاس اس وقت میرے موبائل میں پوری بخاری شریف سامنے میرے موجود ہے، اور اس میں پوری کتاب الدعوات ہے، امام بخاری نے 107 حدیثیں بخاری میں دعا کے متعلقہ بیان کی ہیں۔ کسی ایک حدیث میں بھی یہ حوالہ نہیں ملتا کہ جناب والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سلام پھیرا ہو اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، یا کسی صحابی کا عمل بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور اٹھ کے چلا گیا۔ یہ دیکھا دیکھی میں ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اور بہت بڑی دعاؤں کی جو برکتیں ہیں ان سے ہم جناب والا صفر ہو کر، زیرو ہو کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ نماز ہم نے رب کی مزدوری کی ہے، رب کی عبادت کی ہے، اور عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ پہلے توجہ کرے، اب یہ عمل نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ حدیث میں نے پڑھی، سنن ابن ماجہ میں کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 774 ہے۔ حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ جس نے دیکھنا ہو وہ اصل کتاب سے جا کر دیکھ سکتا ہے کہ جو بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ اتھینٹک انداز سے اور حقیقت کے اعتبار سے اور سچائی کے اعتبار سے پہنچائی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا فرمائی، اور ایک صحابی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، اٹھ کر جانا چاہا، اٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، جو بعد میں 2 سنتیں ہیں 2 نفل ہیں وہ اٹھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی دعا نہیں مانگی ابھی اور اٹھ کر پڑھنا چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی شخصیت، انہوں نے پکڑ کر غصے سے نیچے بٹھا دیا اور بیٹھ اللہ بندے اس طرح انہوں نے کہا نیچے بیٹھ جا۔ جب یہ کہا جلال کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع نہیں کیا، فرمایا عمر اللہ نے تجھے سچی اور درست بات کی توفیق دی۔ اور ساتھ ایک اور جملہ بھی سن لیجئے، وہ بھی یاد آ گیا مجھے۔ وہ جملہ حضرت عمر نے فرمایا اس وقت حضور کی موجودگی میں کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ ایک وجہ ان کی تباہی کی یہ بھی تھی کہ جب وہ فرض پڑھتے تھے اور دوسری نفل اور سنت کے درمیان فرق نہیں کیا کرتے تھے، یعنی فرض پڑھا اور دعا بھی نہیں مانگی، ذکر بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد دوسری سنتیں اور نوافل شروع کر دیے۔ یہ تباہ ہونے کی پچھلی امتوں کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو نے درست بات کہی۔ اللہ کے نبی نے جب تائید کر دی تو گویا اب یہ حضور کا حکم ہو گیا، حضور کی حدیث ہوگی، حضور کا سنت اور طریقہ ہو گیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے 2 ورد اور ایک دعا میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ 2 ورد کون سے؟ ہمارا پیر ہمیں ورد دے تو کتنے اس کا خیال رکھتے ہیں؟ بھئی پیر صاحب نے، مرشد گرامی نے یہ ورد دیا۔ الحمدللہ مجھے میرے مرشد نے آج سے 12 سال جو پہلے وظیفہ دیا، الحمدللہ اسی طرح تسلسل سے جاری ہو ساری۔ ہر نماز کے بعد بھئی آپ نے نماز کی پہلے پابندی کرنے حکم دیا تھا، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح یا کریم کی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ 12 سال سے وہ وظیفہ جاری ہو ساری۔ کیوں؟ میرے نزدیک وہ میرے مرشد نے دی ہے، اللہ والے نے دی ہے، اور اللہ والے کے کلمات میں جو برکت ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے کلمات میں برکت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ برکت وہ کلمات رکھتے ہیں جو نبی کی زبان پاک سے نکلے۔ حضور کی زبان سے پاک، حضور کی زبان سے بڑھ کر متبرک اعلیٰ کوئی کائنات میں زبان نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وظیفے دیے ہیں نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد ہمیں چاہیے، اور میں ائمہ مساجد سے بھی یہ عرض کروں گا، یہ ترغیب دیں کہ جب آپ نماز پڑھ چکے سب سے پہلے یہ ترغیب ہو کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی تلاوت کریں سارے نماز۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، فرمایا اسے جنت میں جانے کے موت کے علاوہ جنت میں جانے سے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ ایک وظیفے کی برکت ہے آیت الکرسی پڑھنا۔ آیت الکرسی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے، لیکن ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں آیت الکرسی۔ یہ 3 سپارے میں اگر آپ لینا چاہیں پڑھنا چاہیں، 3 سپارے میں دوسرے رکوع میں آیت نمبر 255 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم ہو جائے گا کہ آیت الکرسی کی برکت کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت ہے، سب سے افضل ترین آیت، جس کو حدیث پاک میں قرآن سارا ہی اعلیٰ ہے، لیکن آیتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں کرسی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ ہر نماز فرض نماز کے بعد پڑھے گا اسے موت کے علاوہ اور کوئی چیز جنت میں جانے سے روک ہی نہیں سکتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت میں جانے کی ایک سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی کی طرف سے مل رہا۔ تو جس کو آتی ہے وہ معمول بنائے، جس کو نہیں آتی وہ یاد کرے۔ ہم حاضر ہیں آپ کو یاد کروانے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر 2 3 لفظ بھی روزانہ یاد کرے تو 10 12 دن میں جناب والا آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور دعا بھی ذرا سنیے، ایک اور وظیفہ ورد اللہ کے نبی نے جو عطا کیا، مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں اور حدیث نمبر 993، حدیث نمبر 993، اور بھی بڑی حدیث ہے، صرف ایک حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد نہیں فرمایا، یاد رکھیے فرض نماز کے بعد کے وظیفے بیان کیے۔ ہم نے کیا کیا، لوگوں کو دیکھ کر امام بھی نہیں بولتے، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعوت نہیں دیتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ آج لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ نام لینا اور ہے، عمل کرنا اور ہے۔ اصل ہے عمل کریں۔ نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نام لینے سے کام نہیں چلتا، عمل کرنے سے کام چلتا۔ بات تب بنتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور جو بخاری کا نام لیتے ہیں لیکن اس کی حدیثوں سے عملاً بھاگتے ہیں، اللہ انہیں بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی کے لیے کوئی غلط اپنے دل میں خیال نہیں رکھتے، ہم سب کے لیے بھلائی کا نظریہ رکھتے ہیں اور دعوت حق، دعوت خیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، کیا بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں، یہ لفظ بولتے غلط بولتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ لفظ کیا ہے جی؟ اللہ پاک ہے، اللہ۔ پھر فرمایا 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ الحمدللہ کا معنی ہے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر فرمایا 33 مرتبہ اللہ اکبر، کیا جی؟ کیا پڑھنا ہے جی؟ ایک بار یہ اور بول لو، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا۔ پہلے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو 33 کو ملائیں تو یہ 99 کا عدد بن گیا۔ کتنا بن گیا؟ 99۔ اس میں جس حدیث کو میں عرض کر رہا ہوں اس میں یہ 33 مرتبہ کا تذکرہ، اور فرمایا 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ساتھ یہ کلمات کہے۔ چوتھے کلمہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، چند کلمے چھوڑ کر بقیہ سارا چوتھا کلمہ ہی ہے، کلمہ توحید جسے ہم کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر۔ یہ کلمات نہیں پڑھنے، یہ ہیں حدیثوں میں، لیکن اس حدیث میں جو ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ کلمہ پڑھے گا تو 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ فرمایا جو یہ اپنا وظیفہ بنا لے، طریقہ بنا لے، معمول اور ورد بنا لے، اگر اس کے گناہ جہاں سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں گے اللہ سارے معاف کر دے گا۔ کتنی فضیلتیں ہیں بھائی، کتنی برکتیں ہیں، لیکن ہم ان برکتوں سے محروم ہیں۔ اور یہ دونوں وظیفے ٹوٹل 2 منٹ کے وظیفے، 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتا۔ 2 سے 2.5 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ میں ائمہ مسائل الحمدللہ ہم نے پچھلے 3 سال سے یہ وظیفہ سارے نمازی کرتے ہیں، میں بارہا ان سے عرض کرتا رہتا ہوں یہ وظیفہ پڑھ۔ اگر تیسرا کلمہ، چوتھا کلمے کے کلمات نہیں بھی آتے تو دوسری حدیث پاک کے مطابق 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں تو یہ بھی عدد مکمل ہو جائے گا، اس کا اجر بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے یمن کی طرف قاضی اور جج بنا کر بھیجا۔ اور حضرت ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، ابواب الصلاۃ میں، ابواب الدعوات میں امام ترمذی نے اس کو بیان کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا،
مرشد ہاتھ لے لے، استاد ہاتھ پکڑے اور اپنے ہاتھ میں لے، ہم کتنا فخر کرتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت معاذ بن جبل کی شان پر، ان کی عظمت پر کہ جن کے ہاتھ کو حضور اپنے ہاتھوں میں لے رہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا معاذ انی احبک، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ہم سب کیا دعویٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ اپنے مقدر پہ فخر کرنے لگے، اپنے فخر پہ ناز کرنے لگے اور محبت اور سرشاری سے عرض کرنے لگے وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں بھی دل و جان سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ جب انداز اپنایا محبت کا، اس کے بعد فرمایا اے معاذ جب بھی تو فرض نماز پڑھے یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا، یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، کبھی اس کو ترک نہ کرنا۔ عرض کی حضور کون سے کلمات؟ فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے میرے اللہ، اعنی علی ذکرک میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے کے والے سے، وَشُکْرِکَ اپنے شکر پر میری مدد فرما، وَحُسْنِ عِبَادَتِک اور اچھے انداز سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تین ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، یا ذکر ہے یا شکر ہے یا اللہ کی عبادت ہے، اور یہ خود بندہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اللہ مدد نہ کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، حقیقی مددگار اور مستعان اللہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ دعا بھی مختصر ہے، اسے بھی اگر پڑھا کریں اپنی دعاؤں میں تو دیکھیے جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیفیت پیدا ہوگی۔ آخری روایت اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، بندو جب اللہ سے مانگا کرو یقین کے ساتھ مانگا کرو، شک نہیں ہونا چاہیے دیکھو کس سے مانگ رہے ہو، یقین کے ساتھ مانگو، پوری توجہ کے ساتھ مانگو، رب کی بارگاہ میں گر گرا کے اور رو کے مانگو، کیونکہ جس بادشاہ سے مانگ رہے ہو اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، سارے خزانے اسی کے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں رزق حاصل کر رہے ہیں اسی پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے منگتے ہیں، ہم اس کے در کے سوالی ہیں، ہم اس کے بندے اور عبد ہیں، اس لیے ہمیں صرف اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں التجا ہے کہ مولا ہم نے دعا کے متعلقہ جو دعائیں سیکھی ہیں ہمیں ان دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ پاک میں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دعا کے آداب بھی عطا فرما۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے پہلے اللہ کا ذکر کریں اور درود پاک پڑھیں، یہ اللہ کے نبی نے خود طریقہ، ایسے نہیں یا اللہ دے دے تو یا دے دے، یہ نہیں طریقہ، یہ بے ادب کے خلاف ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی ذکر کے کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی کلمات اللہ کے ذکر کے، کلمہ طیبہ کر لیں، جناب والا دوسرا کلمہ کر لیں، تیسرا کوئی بھی اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر کریں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود ابراہیمی آتا ہے، اس کے علاوہ ہزاروں اور درود ہیں، جو دو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا درود ہے، جو بھی درود آتا ہے درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگے، کیونکہ جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک سنتا نہیں ہے جب تک نبی کی بارگاہ میں درود نہیں پیش کیا جاتا۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچانی ہے تو پھر پہلے درود کی چابی لگانی پڑے گی،
درود چابی ہے، جب یہ درود پاک کی برکت کی چابی لگ جائے گی رب کی بارگاہ پاک میں قبول ہو جائے گی۔ 2-4 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے احباب مل کے بولو۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔